عمل حجت ہی نہیں. صحابہ کا عمل کہتا ہے یہ نہیں سمجھا, میں نے نہیں سمجھا. آپ کسی اپنی کتاب میں دکھا دیں صحابہ کا عمل حجت. آپ کی سارے ان کے علماء یہ لکھتے ہیں کہ صحابی کا عمل حجت نہیں, صحابی کی بات حجت نہیں. حتیٰ کہ فتاوی نظیریہ کے اندر مولانا نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں صحابی کے فہم بھی حجت نہیں ہے. کیا آپ انہی صحابہ کو لے کر آئے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کرتے تھے لہذا ہمیشگی ثابت ہو گئی؟ مولانا حدیث سے ثابت کریں ہمیشگی. کسی حدیث میں یہ لفظ آ رہے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا, وہ کیوں نہیں پیش کر رہے آج؟ فلاں عالم نے کہہ دیا, فلاں عالم نے کہہ دیا, فلاں عالم نے کہہ دیا. علماء کے کہنے سے ہمیشگی ثابت ہو رہی ہے آج, جن کو خود بھی نہیں مانتے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری دلیل پیش کی. مولانا اس کے اندر بھی تو کوئی ہمیشہ نہیں, ہمیشہ دکھاؤ گے تو بات بنے گی نا. وہاں کہاں ہے کہ بات؟ مولانا میں زیادہ لمبی بحث میں نہیں جاتا. یہ سنن نسائی ہے, یہ مولانا ناصر الدین البانی ہے, آپ کے غیر مقلد عالم ہیں, ہمارے نہیں. غیر مقلد عالم ہے وہ اس کے اندر اسی حدیث کو صحیح لکھ رہے ہیں جو میں نے پیش کی. آپ کے عالم لکھ رہے ہیں صحیح. مولانا انہوں نے لکھا ہے جو آپ نے مولانا سفیان ثوری کے بارے میں حوالہ پیش کیا, یدلس عن الضعفاء, کہ ضعفاء سے تدلیس کرتا ہے. میں نے جو سند پیش کی اس کے اندر کوئی ایک ضعیف راوی پیش کر دے, ایک بھی ضعیف راوی پیش کر دے. ہر سند کا راوی وہ راوی ہے کہ جو بخاری کا راوی, جو مسلم کا راوی, سوائے ایک راوی کے باقی سارے راوی وہ ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. بخاری مسلم میں ضعیف راوی ہے سوائے عاصم بن کلیب کے. عاصم بن کلیب بھی مسلم کا راوی ہے, وہ اکیلی مسلم کا ہے. باقی جو سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں سارے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. مولانا سفیان ثوری ان سے تدلیس کر رہے ہیں. استغفر اللہ. آپ اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے کہیں سے بھی حوالہ چاہیے, نہ یہ پتا کہ میرے عالم اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں, اور نہ یہ پتا کہ اندر کوئی راوی ضعیف نہیں. بہرحال ان کی باتوں کا میں جواب دے چکا ہوں. اب میں اپنے دلائل کی طرف آتا ہوں. دوسری دلیل میں پیش کر رہا تھا, یہ نسائی ہے, اس کا صفحہ 161 ہے. عبارت میں نے پڑھی تھی, اس کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں انہو قال الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ, انہوں نے نماز پڑھائی اور ایک ہی مرتبہ رفع یدین کی. بات صاف ہوئی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تھا کہ ایک ہی رفع یدین ہے تکبیر تحریمہ کا, اس کے علاوہ کوئی رفع یدین نہیں. پوری بات صاف آ رہی ہے نا؟ آپ بھی ایسی پیش کر دیں. ایک بھی حدیث ایسی نہیں پیش کی کہ 4 جگہ پہ رفع یدین کرنا ہے باقی نہیں کرنا. نہ کرنے والی دکھاؤ نا مولانا, کیوں نہیں دکھاتے؟ اچھا, یہ سیاہ ستہ میں سے دوسری کتاب ہے, سیاہ ستہ میں سے دوسری کتاب ہے. مولانا سند کے چکروں میں یوں نہ کہیں کہ ایک حدیث ہے. یہ آپ کو نہیں پتا کہ سند بدلنے سے یہ حدیث بدل جاتی؟ کیا آپ یہ نہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں, کہتے ایک ہی حدیث ہے. آپ نے جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پیش کی ہیں, ایک عمل پیش کر دیا, ایک حدیث پہ مرفوع حدیث پیش کر دیا اور ان کو 2 بنا دیا. عمل آپ کے نزدیک حجت نہیں, حدیث میں ہمیشگی نہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے بیٹھے ہوئے. یہ دیکھیں, یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے ابو داؤد, یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے, یہ صفحہ اس کا 116 ہے. اس کے اندر 2 حدیثیں کھڑی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 2 پہلے پیش کر چکا ہوں, 2 اب پیش کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرہ, نماز پڑھائی اور ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا. مولانا کتنی صاف آ رہی ہے. آپ کیوں نہیں دکھاتے کہ 4 ہی مرتبہ کیا باقی نہیں کیا؟ مولانا یہی ہے وہ ناصر الدین البانی عالم ہے آپ کے, وہ جو ہے غیر مقلد عالم ہے, وہ اسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں جو میں نے پیش کی, ابو داؤد والی حدیث کو. 2 حدیثیں میں نے نسائی سے پیش کی سیاہ ستہ میں, 2 حدیثیں میں نے ابو داؤد سے پیش کی. کتنی ہو گئی؟ 4. یہ میرے پاس سیاہ ستہ میں سے سنن ترمذی ہے, جانتے ہو سارے؟ بالکل. 5ویں حدیث آ رہی ہے, 5ویں. یہ سنن ترمذی ہے, اس میں اندر یہ حدیث پاک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور سند سے آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ مولانا رسول اللہ کی نماز بتا رہے ہیں، مان لے رسول اللہ کی نماز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ، نماز پڑھائی اور صرف شروع میں رفع یدین کیا۔ کتنی صاف بات آ رہی ہے مولانا؟ یہ ایک منٹ، الحمدللہ عاصم بن کلیب، میں نے کہا سفیان مدلس ہے، ضعیف کا دعویٰ نہیں کیا، کہتے ہیں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ حضرات توجہ کیجئے، امام بخاری اس کو ضعیف کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف ضعیف نہیں کہتے، حافظ ابن حجر اسقلانی سے ضعیف کہتے ہیں، دارقطنی سے ضعیف کہتے ہیں، بغوی رحمہ اللہ سے ضعیف کہتے ہیں۔ بے شمار محدثین نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ضعیف کہا اور پھر دعویٰ کیا، پہلے کیا اور چھوڑ دیا، اور روایت کیا پیش کرتے ہیں؟ لم یعد اول مرہ، کہ جو ان کے دعوے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، ان کا دعویٰ کیا اور چھوڑ دیا، یہ روایت بتاتی ہے کبھی کیا ہی نہیں۔ حضرات ذرا توجہ کیجئے، یہ وطر میں کرتے ہیں، اس روایت نے وطر والی رفع یدین کو بھی منع کر دیا، اور آپ عیدین کی تکبیرات میں کرتے ہیں۔ اگر یہ روایت مانو گے پھر عیدین کی تکبیرات میں بھی رفع یدین کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا آپ کا بھی اس حدیث پر عمل نہیں، اور ترمذی سے جب اس حدیث کو پیش کیا ہے تو ذرا محدثین کا جو اس حدیث پر تبصرہ ہے وہ بھی پڑھ دیں۔ کہتے ہیں مدلس، مولانا اپنے علم میں اضافہ کیجئے کہ سکہ ہونے کے باوجود بھی مدلس ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سرفراز خان صفدر صاحب خزائن السنن میں احسن الکلام میں لکھتے ہیں کہ سکہ ہونے کے باوجود بھی راوی مدلس ہوتا ہے۔ اور کس نے کہا ہے؟ محدثین نے کہا ہے، عمر صدیق نہیں کہتا۔ کہتے ہیں صحابی کا عمل، اور صحابی کا عمل نہیں، صحابی کہتے ہیں حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سنا ہکذا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا ہے، اس طرح۔ کہتے ہیں ایک موقوف پیش کر دیا، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موقوف نہیں ہے، وہ مرفوعاً ہے۔ صحابی عمل کہہ کے عمل بتاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے پیغمبر نے بھی ایسے کیا۔ حضرات اب آگے آئیے، دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ متن ہے کتاب 5، اور اس پر جرح ہے محدثین کی، جمہور کی جرح کا اعتبار ہے خزائن السنن میں ہے۔ آپ کے سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے علامہ البانی محدث کا جمہور محدثین کے مقابلے میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرات آئیے، اب یہ کون ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو بیان کرنے والے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے جب نماز شروع کی رفع یدین کیا، رکوع جاتے رفع یدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کیا۔ یہ کون؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اب کہتے ہیں میں اس کی یہ نصب آیا ہے، آپ بندہ علامہ ذیلی الفی نے، کہتے ہیں ہمارے یہاں بڑھوئی تقریر کی ہے اور ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تم مانو، تمہارے کون ہے رکوع والے رفع یدین کو جائز کہا ہے؟ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں ایک حرف بھی منسوخ نہیں، اور میری نہ مان اپنوں کی تو مان لے۔ حضرات کی آئیے، لکھا ہے تکبیر تحریمہ کی رفع یدین کو تکبیر ہمیشگی کی باپ پاندہ آپ کے علامہ ذیلی الفی نے، اور حدیث لے کے آئے عبداللہ بن عمر کی، نبی شروع میں بھی کیا، رکوع جا کے بھی کیا، رکوع سے سر اٹھاتے کیا۔ اگر اس حدیث سے شروع کا رفع یدین ہمیشہ ہے تو پھر رکوع کا بھی ہمیشہ، رکوع سے سر اٹھاتے بھی ہمیشہ ہے۔ حضرات اب آگے چلیے انشاءاللہ الرحمن دلائل کیسے بیان کرتا ہوں، سنیے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، اور پھر صحیح، سنیے حضرات توجہ کیجئے، صحیح ابن خزیمہ سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور 2 رکعتوں کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ یہ صحابہ بخاری سے، مسلم سے، ابن حبان ابن خزیمہ سے، اور آگے چلتے جائیے مسانید اربعہ سے، تقی عثمانی کہتے ہیں امام حمیدی کے نزدیک رفع یدین واجب ہے۔ آؤ مسند حمیدی میں امام حمیدی رحمہ اللہ روایت لے کر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو عبداللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، رکوع جاتے رفع یدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کیا۔ مسند حمیدی کے بعد آؤ مسند ابی عوانہ ہے،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صفحہ نمبر 334 ہے. امام ابو عوانہ رحمہ اللہ باپ مانتے رفع دل کرنے کا. اور یہی روایت سنن کبریٰ بہقی میں, یہی روایت مسند شافعی میں, اور حنفیوں نے لکھا ہے روایت وہی ہے. کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے بھی رفع دل کرتے, رکوع جاتے بھی رفع دل کرتے, رکوع سر اٹھاتے بھی رفع دل کرتے. اور پھر کیا ہے؟ والمعنی واحد, الفاظ کا جو اختلاف ہے ذکر کرنے کے بعد بتایا. آگے آئیے مسند ابی عوانہ, مسند حمیدی, اور پھر اس کے بعد مسند احمد ابن حنبل سے امام احمد ابن حنبل کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. نوٹ کرتے چاہیے حالانکہ ہم بھائی اور رفع دین کا مسئلہ ایسا لینٹر پاوا گا دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. اور آئیں گے یہ تو ہے صحاح اربع, یہ ہے صحاح اربع, اور یہ مسانید اربع. آگے آگے انشاءاللہ ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا. حضرات کے چلیے کیا لکھا ہوا ہے, اور آپ کیا کافرین نے بھی تسلیم کیا ہے. 1 منٹ رہتا ہے, اشارہ کیا کہ 1 منٹ رہتا ہے. حضرات آئیے, آپ نے ابو داؤد کی بات کی تھی, اٹھائیے ابو داؤد میں 11 حدیثیں ہیں, اور 11 ابو داؤد میں 11 حدیثیں ہیں. اللہ کے پیغمبر کو جاتے بھی رفع دل کرتے, رکوع سر اٹھاتے بھی رفع دل کرتے. آؤ ترمذی کی بات کرتے ہو, ترمذی میں 3 حدیثیں ہیں. اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے بھی رفع دل کرتے, رکوع جاتے بھی رفع دل کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دل کرتے. اور حدیث علی میں ہے نبی 2 رکعتوں کے بعد بھی رفع دل کرتے. امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح, اور 60 سال کی اقلیت میں رہ کے تائب ہوا ہوں, دربار کے نہ رکھ دوں تو نام نہیں ہے. آؤ اس مناظرے سے لودرا کی دھرتی میں انشاءاللہ دنیا اہل حدیث ہوگی. اور تمہیں سبر کرتے ہیں انشاءاللہ. صبر خوب چمکایا, لیکن مولانا آپ کیا آپ کے بڑے بھی سارے مل کر آپ قیامت زور لگائیں, لیکن اپنے دعوے پر دلیل نہیں آ سکتے. نہ یہ پیش کر سکے نہ ان کے بڑے پیش کر سکے. میں نے کہا تھا بھی ہمیشہ دکھا دو, دکھایا کسی حدیث میں؟ میں نے کہا تھا بھی دکھا دو کہ آپ علیہ السلام نے یہ آخر عمر تک کیا, دکھایا کسی حدیث میں؟ اور مولانا میں ایک بات آپ کو بڑے جو ہے زوردار طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کو جب انہوں نے مختلف کتابوں سے بھی نہیں لا سکتے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ مولانا آپ 4 جگہ پہ کرتے ہیں, باقی جگہ پہ نہیں کرتے. جو اکثر روایتیں پیش کی ہیں ان میں 4 جگہ کا ذکر ہی نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیثیں پیش کی ہیں, مولانا کیوں نہیں پڑھتے وہاں؟ پوری روایت پڑھ کے سنانا, پتہ چلے بھی 4 کا ذکر ہی نہیں ہوا. جو روایتیں پیش کر رہے ہیں, پہلا مناظر میں نے دیکھا ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ میری نماز خلاف سنت ہے. اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں اسی روایت سے تو میری اپنی نماز خلاف سنت ثابت ہو رہی ہے, اور خلاف سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے رودرا کی دھرتی میں آئے, اور جو نماز خود ان کے ہاں خلاف سنت ہے اس کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو. آج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں پڑھ کے سناؤ, وہاں ہر حدیث میں 4 دکھاؤ, پتہ چلتا ہے کہ پوری جو نماز ہے بھی صحیح ہے نہیں. مولانا میرا دعویٰ ہے آپ ہمیشگی نہیں دکھا سکتے, اور اب تک نہیں دکھائی اور نہ دکھا سکیں گے. دوسرا ہے کہ 4 جگہ پہ کیا باقی پہ نہیں کیا, آپ نہ اب تک دکھایا نہ دکھا سکیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا عمل پیش کرنا تو آپ کے نزدیک جائز ہی نہیں, تو باقی امت کا عمل کس لیے پیش کر رہے ہو؟ نصب الرایہ سے ہمیشگی ثابت ہو گئی, نصب الرایہ تو حنفی ہے, تو آپ کے نزدیک تو ہمیشگی ثابت نہ ہوئی. اگر آپ نصب الرایہ کی بات مجھے منوانا چاہتے ہیں, آپ نے کس کی مانی ہے آپ تو بتائیں نا, اپنا حوالہ حدیث پیش کریں. میں نے بہرحال یہ میرا مسلسل جو ہے میرا ان سے جو ہے مطالبہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث پیش کریں جس کے اندر ہمیشہ کا ذکر ہو, 4 جگہ رفع دین کرنے کا ذکر ہو, باقی جگہ نہ کرنے کا ذکر ہو. ابھی تک ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے, اللہ کا شکر, اور نہ تک قیامت آ سکتی ہے. یہ دیکھیں میں نے 5 حدیث پیش کی تھی ترمذی سے, انہوں نے یہ حدیث یہی حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث حسن. مولانا یہ حدیث حسن ہے, صحیح ہے, قابل حجت ہے. آپ کہتے ہیں ضعیف حدیثیں ہیں. امام ترمذی کا فیصلہ قبول نہیں ہے حضرت کو.
امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے. میں البانی کو نہیں مانتے نہ مانو، امام ترمذی کی تو مان لو. نصب الرائے مجھے منوا رہے ہو اور امام ترمذی کو ماننا صحیح نہیں ہے. اور اگلے یہ میرے پاس چھٹی حدیث میں پیش کر رہا ہوں. یہ مسند احمد ہے، جلد 1 ہے، صفحہ اس کا یہ صفحہ 505 ہے. اس کے اندر سنہری سند کے ساتھ حدیث آ رہی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں الا اصلی لکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پڑھی ہے سر؟ فصلی فلم یرفع یدہ الا مرہ. انہوں نے نماز پڑھائی اور یا اس کے اندر صرف ایک ہی رفع دین کیا، کوئی اور رفع دین نہیں کیا. یہ لیں. اور یہ میرے پاس میں یہ 7ویں حدیث پیش کر رہا ہوں اپنے موقع پہ. میں نے کہا تھا کہ تکبیر تحریمہ کا رفع دین ہے، باقی سارے رفع دین کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہی نہیں ہے. بات یہ تھی کہ میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں کہ جس میں چھوڑنے کا ذکر آ رہا ہے، نہ کرنے کا ذکر آ رہا ہے. آپ نے تو یہ مطالبہ کیا تھا، پورا ہو گیا تو مانتے کیوں نہیں؟ اب یہ 7ویں حدیث پیش کر رہا ہوں. 7ویں حدیث ہے یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الا اصلی لکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بہم فلم یرفع یدہ الا مرہ. نماز پڑھائی اور ایک ہی مرتبہ رفع دین کیا، پھر بعد میں رفع دین نہیں کیا. یہ مسند ابی یعلا صفحہ یہ جلد 4 ہے، صفحہ اس کا یہ 243 ہے. یہ ابن ابی شیبہ یہ 8ویں حدیث میں پیش کر رہا ہوں میں اپنے دعوے پر. اللہ کا شکر ہے جو میرا دعویٰ ہے اسی میں دلیل آئے گی، میں فضول تقریر نہیں کروں گا. یہ 8ویں حدیث میں پیش کر رہا ہوں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مولانا اس کی بھی سند دیکھیں. حدثنا وکی عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد اللہ بن الاسود عن علقمہ عن عبد اللہ قال الا اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدہ الا مرہ. اور تمہیں رسول اللہ کی نماز دکھاؤں؟ فرمایا کہ ایک ہی رفع دین کیا، کوئی رفع دین نہیں کیا. یہ دیکھیں یہ کتاب دیکھیں. مولانا ایک میرا سوال ہے مولانا دینا یار بیٹھو رہا. مولانا یہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا، نہیں چھوڑا. یا کیوں بات کر رہے ہیں؟ انسانیت نہیں ہے اس کے اندر، صدر مناظر نہیں ہے. اچھا یہ میرے ٹائم یہ کاٹے بیچ میں. مولانا انہوں نے کہا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا، کبھی نہیں چھوڑا. 8 حدیثیں پیش کر چکا ہوں چھوڑنے پر. اور یہ دیکھیں یہ فتاوی ثنائیہ ہے مولانا ثناء اللہ مرتضی کا. وہ کہتے ہیں رفع دین کے دوام کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ رفع دین تو ویسی سنت ہے. سنت ہوتی وہی افعال مرتن مترک اخرى. ایک جلد 1 ہے اس کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ترک اور رفع اور ترک دونوں ثابت ہیں. آپ اس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ترک ثابت نہیں ہے. آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ترک عبرت حاصل کریں اپنے علماء سے. آپ کے علماء ہیں یہ، میرے نہیں ہیں. آپ میرے علماء کو پیش کر رہے ہیں نا. انہوں نے جائز کہہ دیا. یہ ترک کو جائز نہیں کہہ رہے. یہ شرمانی الاسار ہے میرے پاس. میں 9ویں حدیث پیش کر رہا ہوں اپنے موقف کے اوپر. یہ 9ویں حدیث پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں اللہ. آگے چلیے. اب دھوکھا کیا کہتے ہیں میری 10ویں دلیل شرح مولانا ساتھ میں عبداللہ بن عمر نے کیا، پھر چھوڑ دیا. توجہ کیجیے، چھوڑ دیا. سنیے توجہ کے ساتھ. شرح مولانا ساتھ تحوی سے آپ نے جو عبداللہ ابن عمر کا اثر پیش کیا ہے، حضرت ذرا توجہ کیجیے بھائی، خاموشی سے میری بات سنیں. یہ بات وقت کاٹے تھے. نہیں آپ سے کوئی بات ہو نہیں. یہ کیا طریقہ آپ کو کس نے کیا بولے گا؟ حضرات ذرا سنیے. شرح معاملہ سال التحاوی سے، شرح معاملہ سال التحاوی میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے اس میں بھی سفیان عن عاصم، اور شرح معاملہ سال التحاوی میں عدم رفع دین کے جتنے بھی آثار روایات ہیں وہ ضعیف ہے. اور انہوں نے کہا ذرا توجہ کیجئے، رفع دین نہ کرنے کے نوٹ کر لو. یہ بات لکھ لو، کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور پھر آگے مسند امام اعظم، اللہ کی قسم
اگر اسے امام ابو حنیفہ کی کتاب ثابت کر دو عمر صدیق 5,000 5,000 کے نوٹ کال کر دے گا. جو بعد میں 6 صدیوں بعد کری جائے اسے امام کی کتاب کہتے ہیں. کیسا تمہارا انصاف ہے. اور حضرات یہ سنیے, یہ حنفیوں کی کتاب ہے, باب ہے پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کا. آگے روایت پیش کی, آگے رکوع کی رفع دین, رکوع سے سر اٹھانے کی رفع دین. کہتے ہیں اپنا مذہب جھوٹا ثابت کر رہا ہے, اور ان کو کوئی بتائے عمر صدیق نے ابن حبان ابن خزیمہ سے ایسی سند پیش کی ہے, ایسی سند پیش کی ہے 4 مقام کی رفع دین کی. کوئی مائی کا جواب نہیں دے سکتا. حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت عبید اللہ بن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات جی آگے سن لیجئے, انہو کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ, نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ, 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو ادھر کتابات دے دیں 4 مقام لو. اور کوئی مائی کا لال اعتراض کرے اس سند پر آئے میدان میں. اور پھر یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے ترمذی سے روایت پیش کی ہے. کون؟ اہل بیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ترمذی کا ھذا حدیث حسن صحیح. مولانا سرفراز خان صاحب دیوبندی نے کہا ترمذی کے اصل کا اعتبار نہیں ہے. اور پھر آپ کے سفر احمد عثمانی صاحب نے کہا ترمذی کے اصل کا اعتبار نہیں ہے. اگر ترمذی کا اصل مانتے ہو جرابوں کے مسح کو بھی مانو, ترمذی کا اصل مانتے ہو امام کے پیچھے فاتحہ بھی مانو. پتہ یہ چلا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آئیے اور سنو 5 بخاری سے, 6 مسلم, 5 اور 6 11 ابو داؤد سے, بھائی 3 ترمذی سے گناتا جاؤں گا انشاءاللہ. حضرات ابھی تو پیش کی ہیں, گھر سے والے پیش کی ہیں, ابھی تو بخاری سے تلاوت ہوگی, پھر مسلم سے ہوگی, پھر ابو داؤد سے ہوگی, پھر ترمذی نسائی سے, اور جہاں بیٹھے 300 احادیث آثار انشاءاللہ پیش کر کے اللہ کی توفیق سے جاؤں گا. آگے ذرا سنتے جاؤ. یہ ہے مسند کس کا؟ امام اصفہانی رحمہ اللہ کا. یہ چوتھا مسند آ گیا. مسند حمیدی, مسند ابی عوانہ, مسند احمد اور مسند اصفہانی, یہ چوتھا مسند آ گیا ہے. اس میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت حمیدی کے واسطے سے. کیا ہے حضرات سنیے, اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, رفع دین کرتے, سجدوں میں نہ کرتے. 3 مقام کی بھی 4 مقام کی بھی ابھی تک کوئی روایت ایسی نہیں آئی اور جس میں رکوع جانے کا ذکر ہو, رکوع سے سر اٹھانے کا اور رفع دین نہ ہو. جو روایت پیش کیا اس سے تو مذہب ہی ختم ہو گیا. اس سے وتر کی رفع دین بھی گئی, عیدین کی رفع دین بھی گئی, اور اس میں رکوع کے رفع دین کا سرے سے ذکر نہیں ہے. حضرات انشاءاللہ الرحمن یہ مسند ابی یعلا, مسند ابی یعلا, اس سے جو روایت پیش کی ہے اس میں بھی سفیان عن عاصم ہے. مسند احمد سے کہتے سنہری سند. ہائے ماں سب کے جائے کیسے تو کہہ دیتے ہو. اس میں بھی سفیان عن عاصم ابن کلیب, یہ سنہری سند. اس سنہری پر ایسا تبصرہ کیا ہے کوئی مائشہ لال قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتا. اور آگے آؤ, ابھی تو میں نے نسائی سے انشاءاللہ روایتیں پیش کرنی ہے. اللہ کی توفیق رحمت سے امام نسائی کتاب الصحف میں 4 مقام کی روایت لے کر آئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصحف میں روایت کیا لاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر 4 مقام کی رفع دین, رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے. جی وہی پڑھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, عبارت پڑھو نا یار. میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھوں. آپ نے پڑھی ہے عبارت؟ کیا آپ نے پڑھی ہے عبارت؟ وقت جائے, وقت کاٹے. اپنا اصول اور ہے, ہمارے لیے اور ہے. اس کو ایک سائیڈ پہ کر کے بیٹھ جائیے. اپنے لیے اصول اپنی کرنے بولیے. اب ثابت نہ ہوا تو ہمیشہ ثابت ہو گیا. ابھی تک چھوڑنا ثابت نہیں ہوا. اور آؤ کوئی مائی کا نام, کوئی دیوبندی آج اہل حدیث طالب علم کے سامنے رفع دین نہ کرنے کی صرف ایک روایت آپ نے کہا بس 9 معاف ہے, ایک پیش کر, ایک پیش کر دو, صحیح ہو اور رکوع جانے اور اٹھنے کا اور 2 رکعتوں کے بعد کا ذکر ہو. اور میں نے سوال کیے تھے کب چھوڑا, کس سن میں چھوڑا, کس نماز میں چھوڑا, رب نے چڑھوایا, نبی نے چڑھوایا, صحابہ نے بتایا, ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا, اور مکہ میں چھوڑا, مدینہ میں چھوڑا. میں نے کہا دعوے کی تنقید کر دو, چھوڑنے نہ چھوڑنے کا معیار کیا ہے. اور جب چھوڑنا ثابت نہ ہوا اہل حدیث کا دعویٰ ثابت ہو گیا. مولانا وہی
اپنی بات مسلسل یوں ہی دہراتے رہیں گے لیکن جو مطالبہ ہے آخر تک نہیں پورا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث سے ہمیشہ دکھا دو, دکھایا میں نے کہا بھی 4 جگہ کرنے کا ذکر ہو باقی جگہ نہ کرنے کا ذکر ہو, دکھایا نہیں دکھائیں گے. اور اکثر روایتیں وہ پیش کر رہے ہیں, مولانا صرف اسی کتاب سے اسی حدیث کا متن پڑھتے ہیں کہ جہاں 4 کا ذکر ہوتا ہے, باقی کا متن ہی نہیں پڑھتے, باقی کا متن ہی نہیں پڑھتے, جھوٹ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ وہ ساری حدیثیں پیش کریں, 200 پیش کریں گے تو 150 حدیث وہ ہوگی جو آپ کے خلاف ہوگی, 150 حدیث سے زیادہ وہ ہوگی جو آپ کے خلاف ہوگی. مولانا کیوں نہیں پڑھتے وہ متن, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آج سارا جھوٹ بول کے اپنا گزارا ہو رہا ہے. جو حدیثیں خود بتاتی ہیں کہ آپ کی نماز خلاف سنت ہے, وہی حدیثیں پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہو. مولانا میں یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کا عمل انہوں نے تحاوی سے پیش کیا, میں نے پیش کیا میں نے نہیں پیش کیا, جھوٹ بولا نا, یہ باقی بھی یوں جھوٹ چل رہا ہے. اس سے پہلے یہ کہا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو موقوف کہا, میں نے کہا نہیں کہا, وہ بھی جھوٹ بولا. اور اسی طرح مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا مناظرہ خطابت کا نام نہیں, مناظرہ دلیل پیش کرنے کا نام ہے. میں نے کہا تھا تکبیر تحریمہ کا رفع دین ہے, باقی رفع دین چھوڑ دیا گیا, اس پر پوری حدیث دکھائی ہے میں نے. آپ بھی ایسی پیش کر دیں کوئی کہ ہمیشہ رہا, 4 جگہ رہا, ہمیشہ رہا, کوئی پیش کرتے رہے, کیوں نہیں ہو رہی؟ ابن عباس فلاں فلاں سب حدیثیں وہ ہیں جو اکثر آپ کے خلاف ہیں, جو بتاتی ہے کہ آپ کی نماز خلاف سنت. اچھا میں برحال اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں. میں 10 حدیثیں پیش کر چکا ہوں. یہ مسند امام اعظم کو کہتے ہیں, مسند امام اعظم کے بارے میں کہا, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کو امام اعظم کی جائے کتاب ثابت کر دیا جائے. یہ وہی اعتراض ہے جو شیعوں نے قرآن پر کیا. شیعہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں کہ یہ قرآن وہ ہے جو امام محمد رسول اللہ نے لکھا ہو. ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو نہیں لکھا, لکھنے والے تو صحابہ کرام ہیں, لیکن لکھا تو وہی قرآن ہے جو آپ علیہ السلام کا ہے. یہ کتاب لکھنے والا جو بھی ہے لکھی تو وہی ہے نا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. تم کہتے ہو ثابت کر دیا. مولانا 5-5 ہزار کے نوٹ تولنا تو کہنا تو آسان ہے, 1 لاکھ پرانا قرضہ تھا یہ بھی تول دینا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو کتاب پوری امت تسلیم کرتی ہے. آپ پیش کریں کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ امام اعظم کی کتاب نہیں, امام اعظم کی کتاب نہیں, میں پھر اس کے بعد جانوں کہ آپ کی بات میں وزن ہے, ورنہ آپ اس بات کی ماننے والا تو اس کو حدیث ہی کہے گا کیونکہ نبی کا فرمان ہے, نبی کی حدیث ہے. لیکن جس نے نہیں ماننا اس کے نزدیک یہ حدیث نہیں, اس کو 100 بھی دکھا دے تب بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے. میں آپ حضرات کو دکھا رہا ہوں, 10 دکھا چکا ہوں, یہ 11ویں حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے. 2 جھوٹ بھی تو اس کے پکڑ چکا ہوں کہ جو میرے اوپر انہوں نے جھوٹ بولا اور الزام لگایا میرے اوپر. یہ 11ویں حدیث آ رہی ہے, یہ مسند امام طحاوی ہے. مسند امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا 364 صفحہ ہے. اس کے اوپر آپ علیہ السلام کی جو مرفوع حدیث آ رہی ہے جس میں آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مولانا یہ دیکھیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, متن پڑھ رہا ہوں, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے تھے, اس کے بعد دوبارہ رفع دین نہیں کیا. مولانا آپ جس سند پہ اعتراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس سند کو امام ترمذی حسن کہہ رہے ہیں, اس سند کو امام نسائی صحیح کہہ رہے ہیں, اس سند کو علامہ البانی صحیح کہہ رہے ہیں, اس سند کو یحییٰ ابن قطان صحیح کہہ رہے ہیں, اس سند کو علامہ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہہ رہے ہیں. مولانا 18 محدثین کے نام پیش کر سکتا ہوں جو اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو میں کیا تسلیم کروں؟ ٹھیک ہے, ایک آدمی نے اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض کی وجہ بیان کرے. سفیان یہ یہاں کوئی ضعیف ہے ہی نہیں کہ جس سے تدلیس کرے. انہوں نے بیان کیا ہے نا کہ سفیان ضعفاء سے تدلیس کرتے ہیں, یا اس سند کے اندر کوئی ضعیف ثابت کرے, اس کے بعد معلوم ہے کہ سفیان نے واقعی یہاں تدلیس کی ہوگی. جب سند کے اندر کوئی راوی ضعیف ہی نہیں ہے پھر کیا مطلب ہوا کہ سفیان نے ضعفاء سے تدلیس کر دی. یہ دیکھیں, یہ 11 حدیث پیش کر چکا ہوں, یہ 12ویں حدیث آ رہی ہے. اس میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انه كان يرفع يديه في اول تکبیرہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے تھے, ثم لا يعود, پھر نہیں کرتے. یہ 12 حدیثیں ہو گئی ہیں. مولانا یہ 13ویں حدیث شروع کر رہا ہوں, یہ سیاستہ میں سے مسلم ہے. آپ کہتے ہیں میں بخاری سے اتنی پیش کروں گا, مسلم سے اتنی پیش کر دوں گا. مولانا آپ سیاستہ کی ساری حدیثوں کو اپنے دعوے پہ پیش کر دیں, ابھی جو ہے میں رجوع کرنے کے لیے آپ کا موقف تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں, سیاستہ کا نام لینا آسان ہے, آپ تو سیاستہ میں سے 10 حدیثیں نہیں پڑھ سکتے اپنے موقف پر. یہ 13ویں حدیث آ رہی ہے میرے پاس, 13ویں حدیث پیش کر رہا ہوں.
کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم صفحہ 181 ہے، مسلم ہے صفحہ 181 ہے، ذرا دیکھنا یہ حضرات کیا کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہو گیا کہ تم رفع دین کر رہے؟ کانہا اذناب خیل شمس، بس سرکش گھوڑوں کی دمیں آئی ہے، سرکش گھوڑے ہوتے ہیں نا جو ہر وقت میں ہلتی رہتی ہیں. فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز کے اندر یہ حرکت کرنا صحیح نہیں. یہ بہت مسلم ہے. مولانا آپ نے تو رفع دین کرنے کا حکم نہیں دکھایا، میں نے روکنے کا دکھایا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ. اچھا رہتا ہے کیا بات؟ آپ نے جو میری بات سنو، یہ ایک منٹ میں اپنے بولتا ہوں نا. میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے مولانا نذیر حسین دیو جی نے لکھا کہ ترک بھی ثابت ہے، غلط لکھا ہے صحیح لکھا؟ جواب نہیں دیا اس کا. مولانا ثناء اللہ مرتسری نے لکھا تھا ان کے عالم نے کہ یہ جو ہے سنت ہوتی وہی ہے کہ فعل مرتن ترک اخرى، ایک مرتبہ کیو پھر چھوڑ دیو. انہوں نے بھی کہا کہ چھوڑ دیا تھا یہ رفع دین. انہوں نے صحیح لکھا غلط لکھا؟ اپنے علماء کے بارے میں ابھی تک جواب نہیں دیا. نہیں، آپ کے بڑے علماء کہتے ہیں کہ چھوڑنا ثابت ہے، آپ کہتے ہیں کہ چھوڑنا ہی ثابت نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں سب کے سامنے کھڑے ہو کر. یا ان کو جھوٹا کہیں آپ جھوٹے ہو، ایک تو جھوٹا ہوگا نا، یا عمر صدیق صاحب جھوٹے ہوں گے یا ان کے بڑے جھوٹے ہوں گے. یہ بہرحال میں اپنے دعوے کے اوپر حدیث نمبر 14 پیش کر رہا ہوں. 14ویں حدیث ہے، اس میں بھی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، آپ علیہ السلام تشریف لائے، ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے. فرمایا کہ ما لی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس. اور کیا ہو گیا؟ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. کہتے عمر صدیق نے جھوٹ بولا. اور سن لو، جن کو جھوٹ بولنے میں کوئی آر نہیں، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. حضرات یہ مسند طحاوی سے گنتی پیش کی ہے، 2 سندے روایت، متن وہی ہے. اس میں بھی سفیان ان عاصم ابن کلیب، نچلی روایت میں بھی ان سفیان. کہتے ہیں ضعفاء سے تدلیس کرتا ہے. مولانا آؤ مجھ سے پڑھو، جو مدلس ہو اس میں سے بدتر مدلس وہ ہوتا ہے جو ضعفاء سے تدلیس کرتا ہے. اور شافعی کہتے ہیں، ابن حبان کہتے ہیں، جو مدلس ثابت ہو جائے جب تک سماع کی تصریح نہ کرے گا اس کی روایت قبول نہ ہوگی. اور یہ خالی بھرتی کرتے گئے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. یہ بتائیے یہ 12 دفعہ کس نے جھوٹ بولا ہے؟ سنہری سند، یہ آپ سنبھال کر رکھیے. سنہری ایسا تبصرہ کیا ہے. اور پھر حضرات آئیے میرے سوالوں کو چھیڑتے نہیں. کہتے ہیں مسند ابی حنیفہ پر وہ برادر جو قرآن پر، اللہ کی قسم قرآن نبی کے صحابہ نے لکھا ہے، حدیثیں نبی کے صحابہ نے لکھی ہے، پر مسند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے لکھی نہیں. اور 6 صدیوں کا فرق ہے. 6 صدیوں کی ذرا سند تو پڑھ دے. 6 کہتے ہیں جو بھی ہے 6 صدیوں کی سند کون پڑھے گا؟ حضرات آؤ، کہتے ہیں امام نسائی نے صحیح کہا، جھوٹ ہے. جاؤ اگر تم میں جرت ہے امام نسائی رحمہ اللہ سے اس روایت کی تصحیح نکالو، الگ تعظیم تصحیح پیش کر دو، میں تمہیں 1000 روپے انعام دوں گا. محدثین کے نام لے لے کر جھوٹ بولتے ہو اور پھر الزام اہل حدیث پر ہے. حضرات آئیے، ابھی جو انہوں نے جابر بن سمرہ کی روایت پیش کی ہے، محدثین کا تبصرہ اس پر پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس حدیث کا تعلق سلام کے ساتھ ہے. اور ان کے تقی عثمانی دیوبندی کہتے ہیں اس حدیث کا تعلق سلام کے ساتھ ہے. ان کے محمود الحسن دیوبندی وہ کہتے ہیں اس حدیث کا تعلق سلام کے ساتھ ہے. اور حضرات پھر سن لیجئے، ان کے علامہ اصغر اور علامہ عبدالحفیظ جو جامع ہے تقریر شیخ الہند کے، اور 2 نسخے میرے پاس ہے. آئے کوئی مائی کا لال جواب دے. اور تمہارے اکابر جھوٹے ہیں یا تم جھوٹے ہو؟ تمہیں حدیث کی سمجھ زیادہ تھی یا شیخ الہند کو زیادہ سمجھ تھی؟ کہتے ہیں تمہارے اکابر جھوٹ بولتے ہیں یا تم جھوٹ بولتے ہو. تم تو اصاغر میں نہیں، بحمداللہ ہم کو خادمین میں ہے. لیکن بتاؤ تمہارے 10 اکابرین کے میں نے حوالے دیے ہیں جو کہتے ہیں رفع دین جائز ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ آج کیا سونگ سونگ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے 13ویں روایت، 14ویں روایت
اور حضرات بڑھتی 12 دفعہ وہی روایت 12 دفعہ سند ہے سفیان عن عاصم سفیان عن عاصم 11-12 مرتبہ پھر مسند ابی حنیفہ پھر کہتے ہیں 5 لاکھ پرانا قرض رہتا ہے بحمدہ تعالیٰ تائب ہو کر دیوبندیت سے آیا ہوں اور جب مجھے دیکھتے ہو تمہاری روح لگ جاتی ہے آؤ مجھ سے بات تو کرو یہ میں روایت کو لاتا ہوں سنو 102 بخاری سنو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں 4 مقام والی مذہب ختم ہو گیا اور 3 والی بھی میری دلیل 2 والی بھی میری دلیل 4 والی بھی میری دلیل ہاں 1 والی بھی میری دلیل ہے کیوں تمہاری فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے اللہ اکبر کہہ دیا رفع دین نہیں کی نہیں کرے گا اور تم تو پہلی کو بھی نہیں مانتے آؤ کوئی مائی کا لال فتاوی عالمگیری کے حوالے کا انکار کرے موت موت انشاءاللہ دوں گا پہلی کو بھی مانا اہل حدیثوں نے دوسری کو بھی مانا اہل حدیثوں نے تیسری کو بھی مانا اہل حدیثوں نے اور آؤ مجتہد مطلق ان کی بات کرتی ہو امام بخاری جن کو تمہارے قاضرین نے کہا پہلی روایت پہلی پڑھی دوسری مالک بن حویرث کی تیسری حضرات سنیے عبداللہ ابن عمر کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے 4 5ویں جی بخاری مالک بن حویرث بخاری کا ہے کان کھول کر سنیے بخاری مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت چوتھی ہے اور عبداللہ ابن عمر کی پہلے سند ابن حبان سے ابن خزیمہ سے اب یہ بخاری والی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر 4 مقام پر رفع دین کرتے اور کہتے اللہ کے پیغمبر نے بھی ایسے کیا اللہ کے پیغمبر نے بھی ایسے اٹھاؤ ابن حبان دی ہے جرأت نہیں ابن حبان کا جواب دے جاؤ ترمذی کا جواب دو حدیث علی کا جواب دو حدیث ابی حمید حضرت ابی حمید 10 صحابہ کی موجودگی میں کہتے ہیں اللہ صلی بکم صلاۃ رسول اللہ اٹھاؤ ترمذی یہ روایتوں کے ڈھیر لگاؤں گا ڈھیر حضرات توجہ کیجئے ڈھیر لگاؤں گا سنتے جائیے یار سن تو لو اپنی باری میں بول رہا ہوں اپنی باری سے بول میرے معاون ہیں میرے معاون ہیں یہ وقت لو بیٹھے ہوئے تھے مسند احمد 5ویں جلد 594 جاؤ کرو سند پر تبصرہ لو کتاب مسند احمد دو یار لو الحمدللہ یہ کتاب حضرات آگے چلیے انشاءاللہ بدر المنیر امام بخاری کہتے جو حدیث جابر سے استدلال کرے وہ جاہل ہے نبی کہتے ہیں جاہل ہے اور اللہ پھر سنیے عبداللہ ابن مسعود کی انہوں نے روایت پیش کی ہے امام نبی نے کہا اتفقوا علی تضعیفہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر ضعیف ہونے پر روایت کے ضعف ہونے پر اجماع ہے خلاصۃ الاحکام کوئی مائی کلام آئیے اور اتنی بڑی گستاخی کہ نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور کون سی زمین تمہیں جگہ دے گی کون سا آسمان تمہیں پناہ دے گا نبی کہتے ہیں جاہل ہے اور ابن الملکن کہتے ہیں جاہل ہے اور یہی وجہ ہے تقی اسماعیلی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت نے رفع دین نہ کرنے والے دلائل میں اس روایت کا ذکر نہیں کیا آج ابو حنیفہ ثانی بھی چھوٹ گئے ہیں یہ بدر المنیر ہے حضرات اب لائیے صحیح مسلم دیجئے انشاءاللہ صحیح مسلم لاؤ ابھی تو میں نے روایتوں کی گنتی پوری کرنی ہے یہ صحیح مسلم پڑی ہوئی ہے یہ گنتی کرو 11-12 مرتبہ ایک ہی روایت لوگوں اس سے بڑھ کر ظلم یہ دیہاتی ہے سادے ہیں بے وقوف نہیں ہے سمجھ جائیں گے دلائل کس کے ساتھ کہتے ہیں ہمیشہ اور میں نے کہا ہمیشہ کا معیار تمہاری زبان سے نکلے گا دلیل عمر صدیق کی زبان سے نکلے گی معیار اپنی زبان سے نکالا تو صحیح اور جب نسق چھوڑنا ثابت نہیں ہوگا تو عمر صدیق کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد کہتے ہیں سفیان عن عاصم کی سند کو انہوں نے سنہری کہا اور جھوٹ بولا میں نے اس سند کا حسن ہونا ترمذی سے دکھایا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا تو وہ جھوٹ انہوں نے بولا میں نے بولا میں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ بولا اس میں نے کہا اس حدیث کو صحیح کہنے والے علامہ البانی غیر مقلد ہے تو جھوٹ انہوں نے بولا میں نے بولا میں نے کہا اس حدیث کو صحیح کہنے والے جو ہے امام ابن القطان مغربی رحمۃ اللہ علیہ ہے تو جھوٹ انہوں نے بولا میں نے بولا میں نے محدثین کے نام پیش کیے ہیں
اور اسی طرح اس حدیث کو صحیح کہنے والے علامہ ابن حزم اندلسی ہیں تو جھوٹ انہوں نے بولا میں نے بولا. اس حدیث کو صحیح کہنے والے امام دقیق ابن العید ہیں, جھوٹ انہوں نے بولا میں نے بولا. اس حدیث کو صحیح کہنے والے علامہ ابن شاکر ہیں, جھوٹ انہوں نے بولا میں نے بولا. اس حدیث کو صحیح کہنے والے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جھوٹ انہوں نے بولا میں نے بولا. مولانا آپ تو کہہ رہے تھے محدثین کی اس کے ذوق پر اتفاق ہے, میں نے تو 10-12 محدثین کے نام لے دیے. کسی کو اتفاق کہتے ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے, میں نے تو 11-12 محدثین کا نام لے دی, اتفاق کسی کا نام کرو. استغفراللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 حدیث سے پیش کی. مجھے کہتے ہیں جی ایک حدیث بار بار پیش ہو رہی ہے, آپ جو بار بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں وہ کتنے صحابیوں کا نام ہے؟ وہ بھی تو ایک ہی صحابی کا نام ہے. آپ مختلف کتابوں سے پیش کریں تو وہ اتنی سندیں اتنی حدیثیں بن جائیں. میں جب مختلف سندوں سے مختلف کتابوں سے پیش کروں وہ ایک ہی رہے گی. یہ تو ان کے یہاں معیار ہے, انصاف کا معیار میزان یہی ہے ان کے یہاں. ایک بات انہوں نے یہ کی تھی کہ امام نسائی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو. ان حدیثوں یہ دیکھیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ زار الربا کے حوالے سے ہے, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال النسائی کتاب السنن کلہ صحیح, میری جو کتاب السنن ہے وہ ساری صحیح ہے. وبعض معلول الا انه لم يبين علته, بعض اس کے اندر کیا حدیث معلول تھی اس کی علت کو بیان نہیں کیا تھا. آگے سنیے والمنتخب المسمى بالمجتبى, اور یہ جو منتخب جس کا نام مجتبی ہے فرمایا کہ صحیح کلہ, اس کے اندر تو ساری مان لیا. یہ لو ظاہر الربا مان لیا, یہ مان لیا مولانا. اب تو امام نسائی سے دکھا دیا میں نے. اگر اس سند کو صحیح کہہ رہے ہیں تو امام نسائی کہہ رہے ہیں, جھوٹ انہوں نے بولا. سارے محدثین جھوٹے, عمر صدیق سچا. سارے محدثین جھوٹے, عمر صدیق سب سچے ہیں. اچھا میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ادھر دیکھیے جی میرا ایک مطالبہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں نے کہا جی اس کو جو ہے دلیل میں پیش کرنا سے ان کی اپنی رائے ہے. اس کو ملا جو ہے اس کو جو ہے علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے ترک رفع یدین کے دلائل میں ذکر کیا ہے. تبیین الحقائق میں ترک رفع یدین کے دلائل میں ذکر کیا ہے. مولانا میں نے بھی اگر پیش کیا تو میرے اکابر پیش کرنے والے ہیں. میں نے اکابر کی خلاف ورزی نہیں کی. کچھ اکابر کی اپنی رائے ہو تو الگ بات ہے, لیکن ترک رفع میں پیش کرنے والے بھی اکابر ہیں, وہ بھی میرے اکابر ہیں, آپ کے نہیں ہیں. اچھا بہرحال یہ دیکھیں میں نے پہلے 2 جھوٹ تو چھوڑ دیے تھے. ایک تو مالک بن حویرث والا جو جھوٹ بولا تھا میرے اوپر, انہوں نے کہا تھا کہ موقوف حدیث ہے. میں نے کہا تھا کہ ثابت کریں, میں نے کہا وہ حدیث تو میں نے جھوٹ چھوڑ دیے. دوسرا کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں کہا تھا وہ تحوی سے میں نے پیش کیا ان کا عمل, وہ جھوٹ تھا, وہ تو خیر میں نے چھوڑ دیے. اب میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے نا, یہ مسند احمد کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ ہم قعود, جو بیٹھے ہوئے تو ان کو فرمایا. مولانا یہ الفاظ مجھے دکھائیں سر, سارے یہاں بیٹھے. ایک منٹ جھوٹ پکڑا جائے گا, نہیں پکڑا جائے گا. بات سمجھ لیں آپ صدر صاحب, آپ نے مجھ سے مخاطب ہونا ہے. آپ صدر بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ حدیث جو مولانا صاحب نے پڑھی ہے کہ مالی اراکم رافع ایدیکم, کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں, گویا کہ سرکش گھوڑوں کی تمہیں ہیں, اور نماز میں سکون کرو. مولانا نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہم قعود کی قید بھی مسند احمد میں ہے کہ یہ اس حال میں فرمایا کہ صحابہ بیٹھے تھے. یہ بات ٹھیک ہے, سلام کی بات ہے. ہاں جی, یعنی یہ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت کی بات ہے, کھڑے ہو کر رفع یدین کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کے اس ٹکڑے کا حصہ نہیں ہے, یہ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے, اور حدیث کا ٹکڑا اٹھا کے اور جو اس کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے ساتھ لگایا ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے. اگر مولانا ثابت کر دے نہیں جو حوالہ پیش کیا اس کے اندر آئے نا, یہاں تشریف نہیں, میں اپنی طرف میں جواب دوں گا. نہیں اپنی طرف میں جواب دوں گا. کیا بات ہے یہ جھوٹ کا اگر یہ جھوٹ نکلا ان کی شکست, اگر نہ نکلے تو ہماری شکست.
دیوبند حضرات نے کئی حدیثاں دکھا کے انہوں نے مطلب ثبوت کر دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع یدین دے نمازاں ادا کی کئی حدیثاں انہاں معتبر جڑا ہے کتاباں دے وچوں دکھا کے ثابت ساڈے سامنے کر دی آج تو بعد جڑا ہے ایک گل کدا ہی نہ اسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب رفع یدین نال نماز پڑھی بغیر نہیں پڑھی پڑھیاں جیڑی ساکو ہوں تو حدیث ہوتی کھیند رہ گئے کہ گھوڑے نے دمبا علی وہ آدھے رہ گئے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام علیہ لیکن انہاں مولانا صاحب نہ کو سڈے کہ آؤ یہ حدیث کوئی تھکے پڑھو او نہیں آئے انہاں لڑائی پاتے سارے نگاہ جو جھوٹ ہیں